بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ حقیقتاً قائم ہونے والی کیا ہے؟ حقیقتاً قائم ہونے والی، اور تمہیں کیا معلوم اے نبی کہ وہ ثابت شدہ حقیقت کیا ہے؟ اس کھڑکھڑا دینے والی کو سمودیوں اور عادیوں نے جھٹلایا تھا، جس کے نتیجے میں سمودی تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عادی بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے، جو ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ بس تم دیکھو گے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی آپ کو باقی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حاقہ قیامت کا نام۔ حاقتن قیامت کا ایک نام ہے، اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ وعدہ و وعید کی حقانیت کا دن وہی ہے، اسی لیے اس دن کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے فرمایا تم اس یعنی حاقہ کی صحیح کیفیت سے بے خبر ہو۔ پھر ان لوگوں کا بیان فرمایا جن جن لوگوں نے اسے جھٹلایا تھا اور پھر خمیازہ اٹھایا تھا۔ عاد و ثمود کے عذاب کا تذکرہ۔ تو فرمایا سمودیوں کو دیکھو، ایک طرف تو فرشتوں کے دھاڑنے کی کلیجوں کو پاش کر دینے والی آواز آتی ہے، دوسری جانب سے زمین میں غضبناکی کا بھونچال آتا ہے اور سب تہ و بالا ہو جاتے ہیں۔ پس بقول قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، طاغیہ کے معنی ہیں چنگاڑ کے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گناہ ہیں، یعنی وہ اپنے گناہوں کے باعث برباد کر دیے گئے۔ ربیع ابن انس اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہما کا قول ہے کہ اس سے مراد ان کی سرکشی ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شہادت میں یہ آیت پڑھی، کذبت ثمود بطغواہا، یعنی سمودیوں نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا، یعنی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، اور عادی ٹھنڈی ہواؤں کے تیز جھونکوں سے جنہوں نے ان کے دل چھید دیے، تہس نہس کر دیے گئے۔ یہ آندیاں جو خیر و برکت سے خالی تھیں اور فرشتوں کے ہاتھوں سے نکلی جاتی تھیں، برابر پے در پے لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں۔ ان دونوں میں ان کے لیے سوائے نحوست اور بربادی کے اور کوئی بھلائی نہ تھی، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فی ایام نحسات۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن سے شروع ہوئی تھیں، بعض کہتے ہیں بدھ سے۔ ان ہواؤں کو عرب اعجاز اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قرآن نے فرمایا ہے ان عادیوں کی حالتیں اعجاز یعنی کھجوروں کے کھوکھلے تنوں جیسی ہو گئیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عموماً یہ ہوائیں جاڑوں کے آخر میں چلا کرتی ہیں، اور عجز کہتے ہیں آخر کو، اور یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ عادیوں کی ایک بڑیا ایک غار میں گھس گئی تھی جو ان ہواؤں سے 8ویں روز وہیں تباہ ہو گئیں، اور بڑیا کو عربی میں عجوز کہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ خاویتن کے معنی ہیں خراب، سڑا گلا، کھوکھلا۔ مطلب یہ ہے کہ ہواؤں نے انہیں اٹھا اٹھا کر الٹا دے پٹخا، ان کے سر پھٹ گئے، سروں کا تو چورا چورا ہو گیا، اور باقی جسم ایسا رہ گیا جیسے کھجور کے درخت کا سر
پتوں والا کاٹ کر ٹھنڈ رہنے دیا ہو۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری مدد کی گئی صبا کے ساتھ یعنی پروا ہوا کے ساتھ، اور عادی ہلاک کیے گئے دبور سے یعنی پچھوا ہوا سے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ہوا کے پر اور دم تھی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، بتلاؤ تو ان میں سے یا ان کی نسل میں سے ایک کو بھی تم اے نبی دیکھ رہے ہو؟ یعنی سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے، کوئی نام لیوا باقی نہ رہا۔ فرعونیوں اور گزشتہ اقوام کی بربادی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، فرعون اور اس سے اگلے خطا کار نافرمان رسول کا بھی یہی انجام ہوا۔ قبلہ کی دوسری قرات قبلہ بھی ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ فرعون اور اس کے پاس اور ساتھ کے لوگ یعنی فرعون قبطی کفار۔ مؤتفقات سے مراد بھی پیغمبروں کی جھٹلانے والی اگلی امتیں ہیں۔ خاطئۃ سے مطلب معصیت اور خطائیں ہیں۔ پس فرمایا، ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے کے رسول کی تکذیب کی، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا، کل کذب الرسل فحق وعید، یعنی ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی اور ان پر عذاب آ پہنچے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ایک پیغمبر کا انکار گویا تمام انبیاء علیہم السلام کا انکار ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا، کذبت قوم نوح المرسلین، اور فرمایا کذبت عاد المرسلین، یعنی قوم نوح نے، عادیوں نے، ثمودیوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ سب کے پاس یعنی ہر ایک امت کے پاس ایک ہی رسول آیا تھا۔ یہی مطلب یہاں بھی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغمبر علیہم السلام کی نافرمانی کی، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت تر مہلک، بڑی دردناک المناک پکڑ میں پکڑ لیا۔ اس کے بعد اپنا احسان جتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، جب نوح علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے زمین پر طوفان آیا اور پانی حد سے گزر گیا، چاروں طرف ریل پیل ہو گئی، نجات کی کوئی جگہ نہ رہی، اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب قوم نوح علیہ السلام نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور ان کی مخالفت اور ایذا رسانی شروع کی، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے لگے، اس وقت نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر ان کی ہلاکی کی دعا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور مشہور طوفان نوح نازل فرمایا، جس سے سوائے ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، روئے زمین پر کوئی نہ بچا۔ پس سب لوگ نوح علیہ السلام کی نسل اور آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پانی کا ایک ایک قطرہ باجازت اللہ تعالیٰ پانی کے داروغہ فرشتے کے ناپ تول سے برستا ہے، اسی طرح ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی بے ناپے تولے نہیں چلتا، لیکن ہاں عادیوں پر جو ہوائیں چلیں اور قوم نوح پر جو طوفان آیا، وہ تو بے حد اور بے شمار اور بغیر ناپ تول کے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پانی اور ہوا نے وہ زور باندھا کہ نگہبان فرشتوں کی کچھ نہ چلی۔ اسی لیے قرآن میں طغى الماء اور بریح صرصر عاتیہ کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے اس اہم احسان کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ ایسے پرخطر موقع پر ہم نے تمہیں کشتی پر اے انسانوں سوار کرا دیا تاکہ یہ کشتی تمہارے لیے نمونہ بن جائے۔ چنانچہ آج بھی ویسی ہی کشتیوں پر سوار ہو کر سمندر کے لمبے چوڑے سفر طے کر رہے ہو، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی تمہاری سواری کے لیے کشتیاں اور چوپائے جانور بنائے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور سوار ہو کر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یعنی ان کے لیے ایک نشان قدرت اللہ کی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری کشتی میں چڑھا لیا، اور بھی ہم نے اس جیسی ان کی سواریاں پیدا کر دیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر کی اس آیت کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ وہی کشتی نوح باقی رہی یہاں تک کہ اس امت کے اگلوں نے بھی اسے دیکھا، لیکن زیادہ ظاہر مطلب پہلا ہی ہے۔ پھر فرمایا اس لیے بھی کہ یاد رکھنے اور سننے والا کان اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھ لے اور اس نعمت کو نہ بھولے، یعنی صحیح سمجھ اور سچی سماعت والے، عقل سلیم اور فہم مستقیم رکھنے والے، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں اور اللہ کی نعمتوں سے بے پرواہی اور لاابالی نہیں برتتے، ان کی پند و نصیحت کا ایک ذریعہ یہ بھی بن گیا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بس جب کہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا. اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور آپ کے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. سور پھونکے جانے کا وقت، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان یہاں ہو رہا ہے. سب سے پہلی گھبراہٹ پیدا کرنے والی چیز سور کا پھونکا جانا ہوگا، جس سے سب کے دل ہل جائیں گے. پھر نفخہ پھونکا جائے گا، جس سے تمام زمین و آسمان کی مخلوق بے ہوش ہو جائے گی مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے. پھر سور پھونکا جائے گا، جس کی آواز سے تمام مخلوق اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. یہاں اسی پہلے نفخے کا بیان ہے. یہاں بطور تاکید کے یہ بھی فرما دیا کہ یہ اٹھ کھڑے ہونے کا نفخہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا پھر نہ تو اس کا خلاف ہو سکتا ہے، نہ وہ ٹل سکتا ہے، نہ دوبارہ فرمان کی ضرورت ہے اور نہ تاکید کی. امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد آخری نفخہ ہے، لیکن ظاہر قول وہی ہے جو ہم نے کہا. اسی لیے یہاں اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ زمین و آسمان اٹھا لیے جائیں گے اور کھال کی طرح پھیلا دیے جائیں گے اور زمین بدل دی جائے گی اور قیامت واقع ہو جائے گی. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان ہر کھلنے کی جگہ سے پھٹ جائے گا، جیسے سورہ نبا میں ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آسمان میں سوراخ اور غار پڑ جائیں گے اور شق ہو جائے گا. عرش اس کے سامنے ہوگا، فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے جو کنارے اب تک ٹوٹے نہ ہوں گے اور دروازوں پر ہوں گے. آسمان کی لمبائی میں پھیلے ہوئے ہوں گے اور زمین والوں کو دیکھ رہے ہوں گے. پھر فرمایا قیامت والے دن 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. بس یا تو مراد عرش عظیم کا اٹھانا ہے یا اس عرش کا اٹھانا مراد ہے جس پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے فیصلوں کے لیے ہوں گے. واللہ اعلم. عرش اٹھانے والے فرشتوں کا ذکر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک 100 سال کا راستہ ہے. مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے ہوں گے. ابن ابی حاتم کی مرفوع حدیث میں ہے کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی نسبت خبر دوں کہ اس کی گردن اور کان کے نیچے تک کی لو کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اڑنے والا پرندہ 700 سال تک اڑتا چلا جائے. اس کی اسناد بہت عمدہ ہیں اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں. اسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے. سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتوں کی 8 صفیں ہیں، اور بھی بہت سے بزرگوں سے یہ مروی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اعلیٰ فرشتوں کے 8 حصے ہیں، جن میں سے ہر ایک حصے کی گنتی تمام انسانوں، جنوں اور سب فرشتوں کے برابر ہے. پھر فرمایا قیامت کے روز تم اس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ کو اور ظاہر کو بخوبی جانتے ہیں. جس طرح کھلی سے کھلی چیز کے اللہ عالم ہیں، اسی طرح چھپی سے چھپی چیز کو بھی وہ جانتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ تمہارا کوئی بھید اللہ سے اس روز چھپ نہ سکے گا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں، اپنی جانوں کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کا آپ اندازہ کر لو اس سے پہلے کہ ان اعمال کا وزن کیا جائے، تاکہ کل قیامت والے دن تم پر آسانی ہو، جس دن کہ تمہارا پورا پورا حساب لیا جائے گا اور بڑی پیشی میں خود اللہ جل شأنہ کے سامنے تم پیش کر دیے جاؤ گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ تو کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ پس وہ ایک خاطر خواہ زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے جھوکے پڑتے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو سہتا پچتا اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جن خوش نصیب لوگوں کو قیامت کے دن ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ سعادت مند حضرات بے حد خوش ہوں گے اور جوش مسرت میں بے ساختہ ہر ایک سے کہتے پھریں گے کہ میرا نامہ اعمال تو پڑھو۔ اور یہ اس لیے کہ جو گناہ بتقاضۂ بشریت ان سے ہو گئے تھے وہ بھی ان کی توبہ کی وجہ سے نامہ اعمال میں سے مٹا دیے گئے ہیں، اور نہ صرف مٹا دیے گئے ہیں بلکہ ان کے بجائے نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ پس یہ سراسر نیکیوں کا نامہ اعمال ایک ایک کو پورے سرور اور سچی خوشی سے دکھاتے پھرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہا کے بعد لفظ زیادہ ہے، لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ ہا معنی میں ہا کم کے ہے۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چپکے سے حجاب میں مؤمن کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، وہ اسے پڑھتا ہوگا اور ہر ایک گناہ پر اس کے ہوش اڑ جاتے ہوں گے، چہرے کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہوگی۔ اتنے میں اس کی نگاہ اپنی نیکیوں پر پڑ جائے گی، جب انہیں پڑھنے لگے گا تب ذرا چین آئے گا، ہوش و حواس درست ہوں گے اور چہرہ کھل جائے گا۔ پھر نظریں جما کر پڑھے گا تو دیکھے گا کہ اس کی برائیاں بھی بھلائیوں سے بدل دی گئی ہیں، ہر برائی کی جگہ بھلائی لکھی ہوئی ہے۔ اب تو اس کی باچھیں کھل جائیں گی اور خوشی سے نکل کھڑا ہوگا، اور جو بھی ملے گا اس سے کہے گا کہ ذرا میرا نامہ اعمال تو پڑھو۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ جنہیں فرشتوں نے ان کی شہادت کے بعد غسل دیا تھا، ان کے پوتے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس کی برائیاں اس کے نام اعمال کی پشت پر لکھی ہوئی ہوں گی جو اس پر ظاہر کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ بتا کیا تو نے یہ اعمال کیے ہیں؟ وہ اقرار کرے گا کہ ہاں بے شک پروردگار یہ برائیاں مجھ سے ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ میں نے دنیا میں تجھے رسوا نہیں کیا نہ فضیحت کی، اب یہاں بھی میں تجھ سے درگزر کرتا ہوں اور تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ جب یہ اس سے فارغ ہوگا تب اپنا نام اعمال لے کر بادل شاد ایک ایک کو دکھاتا پھرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث جو پہلے بیان ہو چکی ہے، جس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کو اپنے پاس بلائیں گے اور اس سے اس کے گناہوں کی بابت پوچھیں گے کہ فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، وہ اقرار کرے گا یہاں تک کہ سمجھ لے گا کہ اب میں ہلاک ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ عز اسمہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے دنیا میں میں نے تیری ان برائیوں پر پردہ ڈال رکھا تھا، اب آج تجھے کیا رسوا کروں، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ پھر اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے جس میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن کافروں اور منافقوں کے بارے میں تو گواہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہا، لوگوں سنو ان ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ داہنے ہاتھ کے نام اعمال والا کہتا ہے کہ مجھے تو دنیا میں ہی یقین کامل تھا کہ یہ حساب کا دن قطعاً آنے والا ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی انہیں یقین تھا کہ یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ فرمایا ان کی جزا یہ ہے کہ یہ پسندیدہ اور دل خوش کن زندگی پائیں گے اور بلند و بالا بہشت میں رہیں گے جس کے محلات اونچے اونچے ہوں گے، جس کی حوریں قبول صورت اور نیک سیرت ہوں گی، وہ گھر نعمتوں کے بھرپور خزانے ہوں گے، اور یہ تمام نعمتیں نہ ٹلنے والی نہ ختم ہونے والی بلکہ کمی سے بھی محفوظ ہوں گی۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا اونچے نیچے مرتبے والے جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کریں گے؟ نبی نے فرمایا ہاں، بلند مرتبے کے لوگ کم مرتبے کے لوگوں کے پاس ملاقات کے لیے اتر آئیں گے
اور خوب محبت و اخلاص کے ساتھ سلام مصافحے اور آؤ بھگت ہوگی۔ ہاں البتہ نیچے والے بسبب اپنے اعمال کی کمی کے اوپر نہ چڑھیں گے۔ ایک اور صحیح حدیث میں بخاری کی ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں، یعنی 500 برس کا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پھل نیچے نیچے ہوں گے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس قدر جھکے ہوئے ہوں گے کہ جنتی اپنے چھپر کھٹ پر لیٹے ہی لیٹے ان میووں کو توڑ لیا کریں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا انہیں بطور احسان اور مزید لطف و کرم کے زبانی بھی کھانے پینے کی رخصت مرحمت ہوگی، اور کہا جائے گا کہ یہ تمہاری نیک اعمالیوں کا بدلہ ہے۔ اعمال کا بدلہ کہنا صرف بطور لطف و کرم کے ہے، ورنہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل کرتے جاؤ، سیدھے اور قریب قریب رہو، اور جان رکھو کہ صرف اعمال جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے اعمال بھی نہیں؟ فرمایا نہ میرے، ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو۔ یہ روایت بخاری میں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، اور میں اپنے حساب کی کیفیت جانتا ہی نہیں۔ کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے طوق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز کی ہے جکڑ دو۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دیتا تھا، پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ وہ جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا انجام۔ یہاں گنہگاروں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جب میدان قیامت میں انہیں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ نہایت پریشان اور پشیماں ہوں گے اور حسرت و افسوس سے کہیں گے کاش کہ ہمیں اعمال نامہ ملتا ہی نہیں، اور کاش کہ ہم اپنے حساب کی اس کیفیت سے آگاہ ہی نہ ہوتے، کاش کہ موت نے ہی ہمارا کام ختم کر دیا ہوتا اور یہ دوسری زندگی ہمیں ملتی ہی نہیں۔ جس موت سے دنیا میں بہت ہی گھبراتے تھے آج اس کی آرزویں کریں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہمارے مال و جاہ نے بھی آج ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور ہماری ان چیزوں نے بھی یہ عذاب ہم سے نہ ہٹائے۔ تنہا ہماری ذات پر یہ وبال آ پڑے، نہ کوئی مددگار ہمیں نظر آتا ہے، نہ بچاؤ کی کوئی صورت دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے پکڑ لو اور اس کے گلے میں طوق ڈال دو اور اسے جہنم میں لے جاؤ اور اس میں پھینک دو۔ منہال ابن عمرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنتے ہی کہ اسے پکڑو، 70,000 فرشتے اس کی طرف لپکیں گے، جن میں سے اگر ایک فرشتے کو بھی اس طرح اللہ تعالیٰ حکم کرے تو ایک چھوڑ 70,000 لوگوں کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دے۔ ابن ابی دنیا میں ہے کہ 4 لاکھ فرشتے اس کی طرف دوڑیں گے اور کوئی چیز باقی نہ رہے گی مگر اسے توڑ پھوڑ دیں گے۔ یہ کہے گا تمہیں مجھ سے کیا تعلق؟ وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالی تجھ پر غضبناک ہے اور اس وجہ سے ہر چیز تجھ پر غصے میں ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے صادر ہوتے ہی 70,000 فرشتے اس کی طرف غصے سے دوڑیں گے، جن میں کا ہر ایک دوسرے پر سبقت کر کے چاہے گا کہ اسے میں طوق پہناؤں۔
پھر اسے جہنم کی آگ میں غوطہ دینے کا حکم ہوگا، پھر ان زنجیروں میں جکڑا جائے گا جن کا ایک حلقہ بقول کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا بھر کے لوہے کے برابر ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ناپ فرشتوں کے ہاتھ کا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ یہ زنجیریں اس کے جسم میں پرودی جائیں گی، پاخانے کے راستے سے ڈالی جائیں گی اور منہ سے نکالی جائیں گی، اور اس طرح آگ میں بھونا جائے گا جیسے سیخ میں کباب اور تیلی میں ٹڈی۔ یہ بھی مروی ہے کہ پیچھے سے زنجیریں ڈالی جائیں گی اور ناک کے دونوں نتنوں سے نکالی جائیں گی، جس سے کہ وہ پیروں کے بل کھڑا ہی نہ ہو سکے گا۔ مسند احمد کی مرفوع حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بڑا سا پتھر آسمان سے پھینکا جائے تو زمین پر وہ ایک رات میں آ جائے، لیکن اگر اسی کو جہنم والوں کے باندھنے کی زنجیر کے سرے پر سے چھوڑا جائے تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں 40 سال لگ جائیں گے۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور امام ترمذی اسے حسن بتلاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان اور مسکین کو کھانا کھلانے کا ثواب۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتا تھا، نہ مسکین کو کھلا دینے کی کسی کو رغبت دیتا تھا، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرتا تھا، نہ اللہ کی مخلوق کے حق ادا کر کے اسے نفع پہنچاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حق تو مخلوق پر ہے کہ اللہ کی توحید کو مانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر حق یہ ہے کہ ایک دوسرے سے احسان و سلوک کریں اور بھلے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کو امداد پہنچاتے رہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حقوق کو عموماً ایک ساتھ بیان فرمایا ہے، جیسے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے وقت میں ان دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا کہ نماز کی حفاظت اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر آج کے دن اس کا کوئی خالص دوست ایسا نہیں، نہ کوئی قریبی رشتہ دار یا سفارشی ایسا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچا سکے، اور نہ اس کے لیے کوئی غذا ہے سوائے بدترین سڑی بھوسی بیکار چیز کے جس کا نام غسلین ہے۔ یہ جہنم کا ایک درخت ہے اور ممکن ہے کہ اسی کا دوسرا نام زقوم ہو، اور غسلین کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ جہنم والوں کے بدن سے جو خون اور پانی بہتا ہے وہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی پیپ وغیرہ۔ واللہ اعلم۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين۔ پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قرآن کلام الہی ہے، یعنی اللہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، اپنی مخلوقات میں سے اپنی ان نشانیوں کی قسم کھا رہے ہیں جنہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ان کی بھی جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اس بات پر کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے جو اللہ نے اپنے بندے اور اپنے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، جسے اللہ نے ادائے امانت اور تبلیغ رسالت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی اضافت رسول اللہ کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ اس کے مبلغ اور پہنچانے والے رسول اللہ ہی ہیں، اسی لیے لفظ رسول لائے، کیونکہ رسول اللہ تو پیغام اپنے بھیجنے والے کا پہنچاتے ہیں۔ گو زبان رسول کی اپنی ہوتی ہے، لیکن کہا ہوا بھیجنے والے کا ہوتا ہے، یعنی کلام اللہ، اللہ کی بات جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے ہیں، وہ اللہ ہی کا کلام ہے، نہ کہ رسول کے پڑھنے کی وجہ سے رسول کا اپنا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ تکویر میں اس کی نسبت اس رسول سے کی گئی ہے جو فرشتوں میں سے ہیں۔ فرمان ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ،
الی آخر الآیہ۔ یعنی یہ قول اس بزرگ رسول کا ہے جو قوت والا اور مالک عرش کے پاس رتبے والا ہے، وہاں اس کا کہا مانا جاتا ہے اور ہے بھی وہ امانت دار۔ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، اسی لیے اس کے بعد فرمایا تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون یعنی دیوانے نہیں، بلکہ رسول اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں صاف کناروں پر دیکھا بھی ہے، اور وہ پوشیدہ علم پر بخیل بھی نہیں، نہ یہ کلام شیطان رجیم کا قول ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ نہ تو شاعر کا یہ قرآن کلام ہے نہ کاہن کا قول ہے، البتہ تمہارے ایمان میں اور نصیحت حاصل کرنے میں کمی ہے۔ پس کبھی تو اپنے کلام کی نسبت رسول انسی کی طرف کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے لیکن پڑھتے ہیں اس کو رسول ہیں انسان، اور کبھی رسول ملکی کی طرف، یعنی کلام اللہ کا ہوتا ہے اور پڑھتے ہیں اس کو فرشتے ہیں یعنی جبریل علیہ السلام، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے، لانے والے اور اس پر امین ہے۔ ہاں دراصل کلام کس کا ہے، اسے بھی ساتھ ہی ساتھ بیان فرما دیا کہ یہ اتارا ہوا رب العالمین کا ہے یعنی اللہ کا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اور اگر یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتے تو البتہ ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر پھر ان کی رگے دل کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں، بے شک کہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے اور بے شک و شبہ یہ یقینی حق ہے۔ پس آپ اے نبی اپنے بزرگ پروردگار کی پاکی بیان کیجیے۔ سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کمی بیشی کا اختیار نہیں۔ یہاں فرمان باری ہو رہا ہے کہ جس طرح تم کہتے ہو اگر فی الواقع ہمارے رسول ایسے ہی ہوتے کہ ہماری رسالت میں کچھ کمی بیشی کر ڈالتے یا ہماری نہ کہی ہوئی بات ہمارے نام سے بیان کر دیتے تو یقیناً اسی وقت ہم انہیں بدترین سزا دیتے، یعنی اپنے دائیں ہاتھ سے ان کا دایاں ہاتھ تھام کر ان کی وہ رگ کاٹ ڈالتے جس پر دل معلق ہے، اور کوئی ہمارے اور ان کے درمیان بھی نہ آ سکتا کہ انہیں بچانے کی کوشش کرے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے، پاک باز، رشد و ہدایت والے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زبردست تبلیغی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ رکھی ہے، اور اپنی طرف سے بہت سے زبردست معجزے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کی بہترین بڑی بڑی نشانیاں آپ کو عنایت فرما رکھی ہیں۔ قرآن نصیحت ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ قرآن متقیوں کے لیے تذکرہ ہے، جیسے اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہہ دو یہ قرآن تو ایمانداروں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور بے ایمان تو اندھے بہرے ہی ہیں۔ پھر فرمایا باوجود اس صفائی اور کھلے حق کے ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اسے جھوٹا بتلاتے ہیں، یہ تکذیب ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت و افسوس ہوگی، یا یہ مطلب ہے کہ یہ قرآن اور اس پر ایمان حقیقتاً کفار پر حسرت کا باعث ہوگا، جیسے اور جگہ ہے کہ اسی طرح ہم اسے گنہگاروں کے دلوں میں اتارتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان میں اور ان کی خواہش میں حجاب ڈال دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا یہ خبر بالکل سچ، حق اور بے شک و شبہ ہے۔ پھر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اس قرآن کے نازل کرنے والے رب عظیم کے نام کی بزرگیاں اور پاک بازیاں بیان کرتے رہو۔ سامعین الحمدللہ، سورۃ الحاقہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔